بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ جانوروں کا ذکر ہوا کہ اللہ پاک فرماتے کہ میں نے جانور بنائے اپنے ہاتھوں سے اور پھر تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ، گھوڑے سب کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو تمہارا تابع بھی کر دیا۔ یہ نہیں کہ وہ تمہاری بات نہ مانے، بات مانتے، چاہے اسے ذبح کرو، چاہے اس پہ سواری کرو، چاہے جو مرضی کرو۔ تو اگر اللہ تابع بھی نہ کرتا تو جانور کہاں ہماری بات مانتے؟ طاقتور چیز ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہیں انسان کے لیے بنائے تو تم ان کی بات مانو، گردن جھکا دو۔ پہلے بنایا، پھر ہمیں اس کا مالک بنایا، پھر فرمایا کہ ان کی تابعداری بھی کرو، مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ فرمایا سب کچھ کرنے کے بعد پھر کیا ہے کہ انسان نے اوروں کو اللہ بنا دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کسی اور کو خدا بنا دیا، غیر اللہ کو۔ الہ اللہ کو کہتے ہیں، معبود کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں۔ تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ لیکن انسان ہے کہ کبھی کس کو پکارتے ہیں، کبھی کس کو پکارتے ہیں۔ بھئی کیوں پکارتے ہو؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ سب غلط نعرے۔ یا حسین مدد۔ بھئی حضرت علی کو ایک آدمی نے جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، فجر کی نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کو کس نے؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا، اپنے آپ کو بچا سکے۔ حضرت حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، حضرت علی نے نہیں بچایا۔ اسی طرح حضرت حسن کو زہر دیا گیا، مار دیا لوگوں نے، قتل کر دیا۔ بھئی کس کے نعرے تم لگا رہے ہو؟ وہ تو اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور ہم کہتے ہیں یا علی آپ ہماری مدد کریں گے۔ کتنی بیوقوفی کی باتیں ہیں یہ نعرے جو لگاتے ہیں۔ بچانے والا کون ہے؟ فرمایا تمہیں جانور بھی دے دیے، سب کچھ تمہیں دے دیے، شکر بھی ادا نہیں کرتے ہو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ میں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں۔ لوگ جب عقیدہ کسی کا خراب کرتے تو یہ مثال دیتے، دیکھو جی ہم بھی تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کسی نے پانی پلا دیا، کسی نے روٹی کھلا دی، کسی نے چیز اٹھا کے دے دی، مدد ہے یا نہیں ہے؟ یہ مدد اور چیز ہے۔ مدد وہ غلط ہے کہ ہم کہیں کہ یا فلاں نے مجھے صحت دے دے، مجھے مال دے دے، مجھے عزت دے دے۔ یہ جو مافوق الاسباب، درمیان میں کوئی راستہ لوگ نہیں ہے، اوپر سے مانگا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مافوق الاسباب، اسباب سے اوپر اوپر پکارنا۔ تو یہ صرف کس کو پکارا جا سکتا ہے؟ اللہ کو۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے قرآن پکڑا دو، مجھے اٹھا دو، میرے ساتھ سواری میں چیز رکھا دو، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، ایک دوسرے سبب کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک ہے مافوق پر، مجھے بیٹا دے دے، یا بری ماں مجھے بیٹا دے دے، بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کھرو کھری، ہے یا نہیں؟ سنتے ہیں آپ؟ قسمت کون کھری کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ ہے توحید۔
بھئی سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ سے مانگو۔ اور کس نے تمہیں روکا ہے کہ نہ مانگو؟ اور کب اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو تو میں نہیں دیتا؟ میں دیتا ہوں، تم مجھے پکار کے تو دیکھو۔ تو عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے نا جو سورۃ یاسین ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ میں نے دے دیا، پھر کیا ہوا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اوروں کو الہ بنا دیا، اوروں کو خدا بنا دیا، مجھے چھوڑ دیا۔ جانور تک میں نے بنائے، ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ وہ ان کی مدد کرے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین پہ جا رہے تھے نا، تو ایک آدمی ملا، پوچھا بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی کلب علی، کلب علی کا کتا، کوئی شیعہ ہوگا۔ کہا یہ کیسا نام ہے؟ کہ جی میں خود تو گناہگار آدمی ہوں، لیکن نام کلب علی رکھ لیا، شاید کہ اس کی وجہ سے میں بچ جاؤں، کلب علی کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا یا تو اللہ کے کتے گلیوں میں بیکار پھرتے، ان کو کوئی نہیں بچاتا، تو علی کا، حضرت علی کا کتا تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ لوگوں کے عقیدے، عقیدہ اللہ پہ رکھو، جو بچانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ لا یہ کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اوروں کو خدا بنا دیا، اوروں کو الہ بنا دیا، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی مدد کرے، لیکن لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، مدد کون کر سکتا ہے؟ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کائنات جو ایک لمحے میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کو پکارو، اس سے مانگو، اس کو خدا مانو۔ لا يستطيعون نصرهم، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے مثالیں دے دی، حضرت علی خود شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسن کو زہر دیا کہ بچایا۔ حضرت علی نے زیادہ تر، حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں نا، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ باو الحق تے بیڑا تھک، اس طرح لفظ ہے۔ بابا شاہ کمال تے پتر دیوی رتا لال، یہ لوگوں نے نعرے بنائے ہیں۔ بھئی پتر کون دیتا ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نفع کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے جن کو یہ مجھے چھوڑ کے پکارتے ہیں، جن کو خدا بنا رکھا ہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ اور یہ سب کے سب میرے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ تو سب میرے سامنے حاضر ہو کے پیش ہوں گے قیامت کے دن، مرنے کے بعد۔ تو پھر فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میرے نبی ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ بھئی بری بری باتیں کرتے تھے، آپ شاعر ہیں، آپ مجنو ہیں، آپ دیوانہ ہیں، فلاں ہیں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُ، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تم نے کیا کر لیے جی؟ تم نے اسلام کو تھاما ہوا ہے، تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو۔ بھئی ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار ضرور ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ پکڑیں گے۔ ہم چوکیدار ضرور ہیں، ٹھیکیدار تو نہیں ہیں۔ تو اگر دین بتاؤ تو کہتے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو۔ بھئی ٹھیکیدار نہیں ہے، لیکن غلط جو کرے گا اس کو بتائیں گے تو صحیح نہیں کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو۔ تو فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ اب غم نہ کریں، ان کو کہنے دیں، کرنے دیں۔ آج بھی اسلام کے خلاف جو باتیں ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جواب کی جگہ ہے، جواب کی جگہ تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میرے نبی آپ نے
غم نہیں کرنا، اپنے پریشان نہیں ہونا. فلا يحزنك قولهم، ان کی باتوں سے. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک میں ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور سامنے باتوں کو جانتا ہوں. جو ان کے دلوں میں ہیں اس کو بھی جانتا ہوں. ہوتے ہیں نا بعض لوگ منافق ہوتے ہیں، سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے بڑے آپ کے کریں گے، او آپ حضرت صاحب ہیں، فلاں ہیں، اندر سے وہ آپ کی جڑیں کاٹیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فلا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالے. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، میں ان کی چھپی ہوئی اور سامنے باتیں سب کو میں جانتا ہوں. میں ان کے ساتھ خود ہی نمٹوں گا، آپ پریشان نہ. نبی کو تسلی دی اللہ پاک. اور پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا ہے، ایک قطرے پانی سے بنایا، گندے پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، ایک نطفے. اور تو اپنی پیدائش پہ غور کر یار، چھلانگے نہ مار. تو کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ چھلانگے تب مار کہ تو کسی سونے سے بنا ہوا ہے، کسی خاص مٹیریل سے بنا ہوا ہے. تو گندے پانی سے بنا ہوا ہے اور نخرے تیرے آسمانوں تک ہیں. اولم یر الانسان انا خلقنا، ایسا گندا پانی کہ اگر کپڑے کو لگ جائے، جسم کو لگ جائے تو دھونا پڑ جائے، صابن سے دھونا پڑ جائے. ایسے گندے پانی سے تجھے بنایا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور پھر یہ میرے ساتھ جھگڑنے لگ گیا ہے کہ نہیں اللہ ایسا نہیں، ایسا ہے، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا. گندے پانی سے بن کے یہ جھگڑالو بن گیا، لڑنے والا بن گیا. کہتے ہیں نہیں جی کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا. ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. فرمایا میرے ساتھ جھگڑنے لگے. میں تو اپنی پیدائش پہ غور کر، ایک گندے قطرے پانی سے تجھے بنایا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، تو پھر تو میرے ساتھ جھگڑا نہ کر. جھگڑنا مان، بات کو سر تسلیم خم کر دے، سر کو جھکا دے، زیادہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کل فجر میں انشاءاللہ سارے آئیں. 12 ربیع الاول بھی ہے، ختم قرآن ہوگا، دعا ہوگی، تو سارے حضرات کل شرکت کریں. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.